حقیقت صوم۔ قرآن اور حدیث میں روزے کے لیے صوم کا لفظ آیا ہے۔ صوم کے لفظی معنی ہے رکنا، یعنی آبسٹیننس، کسی چیز سے پرہیز کرنا۔ انسان جیسی مخلوق کے لیے اس کی بے حد اہمیت ہے۔ انسان کا معاملہ 50% رکنا ہے اور 50% کرنا۔ آدمی جب ایک غیر مطلوب چیز سے رکتا ہے، اسی وقت وہ ایک مطلوب کام کو کر پاتا ہے۔ یہی وہ ضروری استعداد ہے جس کی تربیت انسان کو روزے کے ذریعے دی جاتی ہے۔ مثلا توحید کو لیجئے۔ انسان جب غیر اللہ کو بڑا بنانے سے اپنے کو روکتا ہے، اس کے بعد ہی اس کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا بڑا بنا سکے۔ انسان جب غیر پیغمبرانہ رہنمائی کو چھوڑتا ہے، اس کے بعد ہی وہ پیغمبرانہ رہنمائی کو قبول کرتا ہے۔ انسان جب قرآن کے سوا دوسری کتابوں کے غیر مستند ہونے کو دریافت کرتا ہے، اس کے بعد ہی وہ قرآن کو مستند ہدایت نامے کی حیثیت سے اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح انسان جب شیطان کی صحبت کو ترک کرتا ہے، اس کے بعد ہی وہ اپنے آپ کو فرشتوں کی صحبت کے قابل بناتا ہے۔ انسان جب اپنی خواہش کی پیروی کو ترک کرتا ہے، اس کے بعد ہی وہ مرضیات الہی کی پیروی کے قابل بنتا ہے۔ انسان جب اپنے اندر سے فخر و غرور کے مزاج کو ختم کرتا ہے، اس کے بعد ہی وہ تواضع یعنی موڈسٹی کے مزاج کا حامل بنتا ہے۔ انسان جب اپنے مال میں اسراف سے پرہیز کرتا ہے، اس کے بعد ہی وہ سادگی اور قناعت کے طریقے کو اپناتا ہے۔ انسان جب غیر ذمہ دارانہ روش کو ترک کرتا ہے، اس کے بعد ہی وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ سنجیدگی اور متانت کی روش کو اپنی روش بنا سکے۔ ترک و اختیار کا یہ معاملہ پوری زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس طریقے کو اختیار کیے بغیر کوئی شخص اپنی زندگی کو اسلامی زندگی نہیں بنا سکتا۔ روزے کے ذریعے آدمی کے اندر یہی اسپرٹ پیدا کرنا مقصود ہے۔ جو آدمی ترک کے اس اصول کو نہ مانے، وہ اختیار کی سعادت کا تجربہ بھی نہیں کر سکتا۔ کتاب صوم رمضان، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 19۔